السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور آف دعا۔ تو اس کا آغاز میں ایک واقعے سے کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص حج کرنے گیا، وہ بس میں بیٹھا تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو لنگڑا کر چل رہی تھی اور اسے بہت مشکل ہو رہی تھی چلنے میں۔ تو وہ شخص سوچتا ہے کہ میرا کیا فائدہ کہ میں حج کرنے آیا ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک سیٹ پر بیٹھا ہوں، اور وہ عورت جسے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے وہ سیٹ پر نہیں بیٹھی اور میں بالکل ٹھیک ہو کر سیٹ پر بیٹھا ہوں۔ تو وہ شخص نیچے اترتا ہے بس سے، اور وہ اس عورت کے پاس جا کر کہتا ہے، ماں جی میں نے دیکھا کہ آپ کو چلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، تو آپ جا کر میری سیٹ پر بیٹھ جائیں، میں تو چل سکتا ہوں۔ تو وہ عورت اتنا خوش ہوتی ہے اور اسے دعا دیتی ہے کہ اللہ تمہیں ہر سال حج کرائے، ہر سال حج کرائے، ہر سال حج کرائے، اور وہ عورت جا کر سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا کہ کیسے اللہ مجھے ہر سال حج کرنے کے لیے بلا لیتا ہے۔ مطلب یہ وہ اس عورت کی دعا تھی جو دل سے نکلی ہوئی تھی۔ اور دعا ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے کہ ہم اسے کبھی یوز ہی نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ہر چیز، جو چیز ہمیں چاہیے، جو ضرورت ہے ہماری، اسے ہم دعا کے ذریعے وہ ہماری پوری ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء للعبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اینڈ دا بیسس آف ایوری پریئر اینڈ ایوری عبادہ از دعا۔ آپ حج کو دیکھ لیں، آپ نماز کو دیکھ لیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری تعریفوں کی وجہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ اگر آپ حج کو دیکھیں تو حج میں انسان کانسٹنٹلی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اینڈ دا بیسٹ دعا فار دا ڈے آف عرفہ از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دس از دا دعا اینڈ دس از دا بیسٹ دعا جو اللہ کے نبی اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن کی۔ یقین جانیے آپ کا اور اللہ کا کنیکشن صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ آدھا گھنٹہ صرف چھت پر چلے جائیں، آدھا گھنٹہ الگ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ کسی الگ سے روم میں بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں، یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، یا اللہ تیری مجھ پر اتنی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ میں گن نہیں سکتا، اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو ایکنالج کرتا ہوں، یا میرے رب اب مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں اچھا انسان بنوں یا اللہ، لیکن میں گناہوں میں پڑ گیا، میں نے برے کام کیے، میں نے گناہ کیے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پر ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایڈوائس کی تھی کہ ابوبکر یہ دعا مانگا کرو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دیں، اور کس طرح کی معافی؟ مغفرۃ من عندک، جو آپ کے پاس ہے۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا، دعا کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، دعا میں بہت طاقت ہے۔ دعا وہ ہمارا ہتھیار ہے کہ جس سے ہم ہر ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، ہر ضرورت ہماری پوری ہو سکتی ہے، تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام تکلیف، تمام برائیاں ہم سے ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم دعا کریں۔ دعا کریں، آپ لوگ کبھی بھی آپ دعا کریں،
لیکن یقین کامل کے ساتھ کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اور پھر جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہیلز آل نیگیٹیوٹی، ہارٹ، وریز، ڈپریشن۔ تمام نیگیٹیوٹی سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے کسی دوسرے کے لیے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اگر انسان ان برائیوں کو دور کرنا چاہے تو ان تمام برائیوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دعا سے، اللہ سے گفتگو کر کے، اللہ سے مانگ کر کہ یا اللہ میری یہ تمام برائیوں کو دور کر دے، تمام دکھوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام غموں کو، تمام طرح کی ٹینشن کو ہم دعا کے ذریعے دور کر سکتے ہیں۔ تو دعا، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں پاور آف دعا کو، کیونکہ دعا وہ ہمارا ہتھیار ہے جس سے ہم ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، صرف ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اور دعا جب بھی مانگیں یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اکثر دیر سے بھی ہوتی ہے قبول، کیونکہ اس ٹائم وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہمارے حق میں جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا رب ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن جب بھی دعا مانگیں تو یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا۔